بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تازہ ترین خبریں ہیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور اتحادی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں آئندہ چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں۔ ان کے ارادے کافی خطرناک بھی ہیں اور ایگریسو بھی ہیں، کیونکہ جو معاملہ ہوا 3 مارچ سے شروع ہوا، جب سید یوسف زئی گیلانی جیت گئے قومی اسمبلی سے، تو تب سے لے کے آج تک حکومت ابھی تک اس شوق سے نکلی نہیں ہے۔ آفٹر شوقس ابھی بھی آ رہے ہیں۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان آج کل بہت زیادہ مصروف ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ منظر عام پہ نہیں آ رہی۔ وہ اجلاس کر رہے ہیں وفاقی وزراء کے ساتھ بھی، اور اپنی کور کمیٹی کے ساتھ بھی، پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ بھی بند کمرے کے اجلاس چل رہے ہیں، اور وہ بہت کم رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ان میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ بھی بہت کم رپورٹ ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 تو وفاقی وزراء، اور وزراء کون تھے؟ جو خاص پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ان وزراء کے ساتھ بہت زیادہ رابطے میں ہیں وہ، اور دن بھر وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس چلتے رہتے ہیں، اور یہ وہ اجلاس ہیں جس کی کوریج نہیں کی جا رہی، اور اس میں مختلف ٹاسک وزیر اعظم عمران خان سونپ رہے ہیں مختلف وزراء کو اور مختلف پارٹی عہدیداروں کو۔ کون کون متحرک ہے؟ پرویز خٹک صاحب، شفقت محمود صاحب، فواد چودھری صاحب، شبلی فراز، اسد کیسر صاحب، مراد سعید، سیف اللہ نیازی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ، اسد عمر صاحب فل متحرک ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، یہ وزراء متحرک ہیں۔ ٹویٹر وزراء وہ متحرک نہیں ہیں، ان کو ایک سائٹ پہ بٹھایا ہوا، اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان؟ 2-3 کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو کابینہ ریشفل کر رہے ہیں، اور صلاح مشورہ وہ انہوں نے شروع کر دیا، اور وفاقی وزراء کچھ نئے چہرے آئیں گے کابینہ میں، اور کچھ جو موجود ہیں کچھ کو ہٹا بھی دیا جائے گا۔ 2 کیٹیگری، تیسرے کیٹیگری پوزیشنیں چینج کی جائیں گی، یعنی وزارتوں کے قلمدان تبدیل کیے جائیں گے، مختلف 2-4 وزیر جو ہیں ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ وزیر اطلاعات و نشریات کون ہوگا؟ دبنگ قسم کا وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن پلس کچھ اور بھی نام زیر غور ہیں، اور مختلف پوزیشنیں وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اچھے وزراء کو اچھا ٹاسک دیا جائے۔ نمبر 1 تو یہ کام کر رہے ہیں۔ نمبر 2 جو وزیر اعظم ہاؤس میں اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں کچھ لوگ جن کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو بھی ریشفل کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ اگلے 2.5 سال جو ہیں، 2.5 سال نہیں بلکہ یہ جون سے پہلے انہوں نے 2 طرح کی پلاننگ کر لی ہے، ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم تو ہمیں کچھ دنوں میں نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو ریلیف پیکیج دیا ہے، وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں رمضان پیکیج جو ہے سستے بازار لگائے جائیں گے، اور یہ جو کانسیپٹ ہے مہنگائی والا یہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سبسڈی دی جا رہی ہے اربوں روپے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے گھر، نیا ہاؤسنگ اسکیم جو ہے نیا پاکستان جو ہاؤسنگ اسکیم ہے، نئے گھر دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا، اور اب اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ خط لکھا کہ پارلیمانی پارٹیز کو انگیج کیا جائے، اور پارلیمانی پارٹیز کو بتایا جائے کہ آئیں اور پارلیمانی کمیٹی بنائیں، اپوزیشن اور حکومت، تمام اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس میں نمائندگی ہو، حکومتی جماعتوں کو بھی، جتنی بھی اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں وہ نمائندگی دی جائے گی، پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی، اور ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ شروع کیا جا رہا ہے۔
اور اس کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے آگے خط بھی لکھ دیے ہیں پارلیمانی لیڈرز کو جو موجود ہیں اس وقت سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، خواہ اس کسی کی ایک نشست ہے، خواہ کسی کی 150 نشستیں ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، تو تمام پارٹیوں کے لیڈرز کو اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھ دیا ہے، پلس وفاقی وزراء پہ مشتمل کمیٹیاں بنا دی ہیں جو کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطہ کریں گی اور پارلیمان کے اندر اہم ترین قانون سازی ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے ان کو ایک ٹیبل پہ لایا جائے گا اور پھر اس پہ کام شروع ہوگا۔ 10 اہم ترین انتخابی اصلاحات اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، یعنی آئین کے اندر بھی ریفارمز کی جا رہی ہیں، جوڈیشل ریفارمز کی جا رہی ہیں، عدالتی نظام انصاف، پھر مجرموں کو کیفر کردار تک کیسے پہنچانا ہے، پھر FIA کے قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے نیب قوانین میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے، اور یہ ایک اہم ترین کام ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک نیا نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو وہ فورم جو ہے پارلیمانی کمیٹی جو بنائی جا رہی ہے وہ اوپن ہوگا، اس میں ہر پارٹی اپنی تجاویز لے کے آئے گی اور ڈرافٹ لے کے آئے گی، اور پھر اس پہ ڈسکشن ہوگی، اور ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ 18ویں ترمیم کو بھی وہ زیر بحث آئے گی، گلگت بلتستان عبوری صوبہ، مزید نئے صوبے، مزید نئے انتظامی یونٹس بنائے جا سکتے ہیں، وہ بھی آئیں گے، اور یہ ایک بڑا کام ہونے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور تھوڑا سا اس کے پیچھے دیکھ لیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ایک دفعہ بیٹھی تھی، اور انہوں نے بھی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے کچھ بریف کیا تھا ارکان پارلیمان کو، پارلیمانی لیڈرز کو، کہ اس وقت سچویشن کیا جا رہی ہے اور آپ کو کیا چاہیے۔ یہ ایک، اور اس میں اگلی بات یہ کہ صرف پارلیمانی پارٹی کے لوگ نہیں ہوں گے جن کی پارلیمان میں نمائندگی ہے، بلکہ جو پارلیمان سے باہر جماعتیں ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنیں گی، ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پھر بار کونسلز، وکلا، رہنما جو ہیں وہ بھی شامل کیے جائیں گے، پروفیشنلز کو، تاکہ ایک بڑا گرینڈ ڈائیلاگ واقعتاً جسے کہتے ہیں قومی مکالمہ جو ہے وہ شروع ہو، اور جتنے بھی اس وقت مسائل ہیں وہ لیگل ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹو ہیں، وہ جوڈیشل ہیں، ہر طرح کے ایشوز، پھر انتظامی نوعیت کے، وہ سارے کے سارے اس میں زیر بحث آئیں گے۔ پھر صرف خطوط تو لکھ دیے گئے ہیں پارلیمانی لیڈرز کو، اسپیکر قومی اسمبلی نے لکھ دیے ہیں، اس سے اگلا سٹیپ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب اگلی بات یہ ہے کہ ان کو ٹیلی فون پر بھی رابطے کیے جائیں گے، اور کچھ رہنما گرفتار ہیں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف خود گرفتار ہیں، ان کو خط تو جیل کے ذریعے پہنچ جائے گا، ان کے ساتھ فون پہ بھی بات کی جائے گی، اور ان سے اگر ملاقات کی ضرورت پڑی تو ملاقات بھی وزراء کر سکتے ہیں، اسپیکر کسی کو بھیج سکتا ہے، اور اسپیکر نے وفاقی وزراء کے ساتھ بھی بیٹھ کے مشاورت کی ہے، شبلی فراز صاحب، فواد چودھری صاحب اور دیگر کے ساتھ، تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس سے بھی آگے کام ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ کشیدگی میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جن پہ کرپشن کے مقدمات ہیں، دہشت گردی کے مقدمات ہیں، ارکان پارلیمان، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، لیکن نہیں، اب اس کو ریویو کیا جا رہا ہے، اب ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے، اور اگر پیپلز پارٹی خورشید شاہ صاحب کو نامینیٹ کرتی ہے، جو کہ یقیناً کرے گی پارلیمانی کمیٹی کے لیے، اور مسلم لیگ نواز خواجہ آصف صاحب کو کر دیتی ہے، جو کہ یقیناً کرے گی، تو ایسی صورت میں ان رہنماؤں کو بھی رہا کیا جائے گا، پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے، یا پھر وہ ضمانتوں پہ رہا ہو جائیں گے۔ تو جو سیاسی کشیدگی پائی جاتی ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اب اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ شہباز شریف صاحب کو فائدہ ہوگا، حمزہ شہباز کو فائدہ ہوگا، اور نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان ہوگا مریم صفدر صاحبہ کو، کیونکہ
نواز شریف صاحب کو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا ڈائیلاگ شروع ہو۔ اب یہاں پہ معاملات آگے بڑھیں گے اور پتہ چلے گا کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے الیکٹورل ریفارمز، خاص طور پہ انتخابی اصلاحات۔ اس میں دونوں نے مار کھائی، ان تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں مار کھائی، اور سینٹ کا الیکشن شفاف بالکل نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی میں سینٹ کا الیکشن بھی شفاف نہیں ہوا، پھر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن وہ بھی شفاف نہیں ہوا، چونکہ خفیہ بیلٹ رکھنا ضروری تھا۔ خفیہ بیلٹ میں جس کا دل آیا اس نے وہ کر دیا۔ سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نواز کو نقصان ہوا اور گورنمنٹ کو نقصان ہوا، پاکستان تحریک انصاف کو، اور جی ڈی اے کو نقصان ہوا۔ پیر صدر الدین نمبر ہونے کے باوجود ہار گئے، جبکہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن کو نقصان ہوا۔ میجورٹی رکھنے کے باوجود گیلانی صاحب بھی ہار گئے، حیدری صاحب بھی ہار گئے۔ تو یہ ساری چیزیں اب آ رہی ہیں زیر بحث، اور اس میں جب یہ بیٹھیں گے اکٹھے تو چیزیں آگے بڑھیں گی، کیونکہ یہ معاملہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب رابطے کیے جا رہے ہیں، پی ڈی ایم کو دوبارہ جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک ہو چکے ہیں، آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ، نواز شریف صاحب سے رابطہ، ٹیلی فونک رابطے کیے جا رہے ہیں اور مسلسل کیے جا رہے ہیں کہ یہ چیزوں کو ٹوٹنے سے بچایا جائے۔ جبکہ پی ڈی ایم کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے اندر جو اختلافات تھے، بیک ڈور پہ جو کچھ ہوتے رہے، وہ اب کھل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب پیپلز پارٹی نے بھی محاذ کو کھول دیا ہے اور مسلم لیگ نواز نے بھی محاذ کو کھول دیا ہے، اور جو بند کمرے میں ڈسکشن ان کی ہوتی رہی، جو کہ ہمیں نظر آئی پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں، جب سب پھٹ پڑے اور آصف زرداری صاحب بھی پھٹ پڑے اور وہ بھی پھٹ پڑے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اور مسلم لیگ نواز کے، اس کے پیچھے جو کچھ ہو رہا تھا وہ ساری کی ساری باتیں آ گئیں، اور جن چیزوں پہ اختلافات تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ اور وہ کیا تھے؟ پیپلز پارٹی پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی چاہتی تھی، مسلم لیگ نواز نے، نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ نے انکار کر دیا۔ پیپلز پارٹی مرکز میں یعنی کہ قومی اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی چاہتی تھی، مسلم لیگ نواز نے، مسلم لیگ نواز نے اور پیپلز پارٹی نے دونوں اس بات پہ متفق نہیں ہو سکے، انکار ہو گیا۔ حیدری صاحب کہہ رہے ہیں میرے 7 ووٹ کدھر گئے، اور اس کے بعد استعفوں کے معاملے پہ یہ جب ساری چیزیں آئیں تو ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان نے جو پالیسی بدلی ہے اس میں کیا ہوگا، اور صورتحال کو وہ کیسے قابو کر پائیں گے، کیونکہ یہ ایک اہم ترین کام ہے، اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ جو پاکستان کے حقیقی مسائل ہیں وہ تمام جماعتیں مل بیٹھ کے پارلیمان کے اندر اس کو حل کریں۔ آنے والے دنوں میں قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا اسے اندازہ ہو جائے گا، اور مسلم لیگ نواز کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ وہ متبادل اب الٹرنیٹ سوچا جا رہا ہے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا سٹیج تیار ہوتا ہے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، کچھ اور خبریں ہیں لیکن اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔